تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی۔ تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا، چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا۔ متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ماں بعد کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا، قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے۔ تو مناسبات ہوتی ہیں۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور احد احد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔
حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا۔ تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقصود، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزنی کرتے، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزنی کرتے، نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بری گھڑیاں تھی۔ تو کہا
کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی۔ شہر مکہ کی قسم، جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیان۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام رازی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں
تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ
اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا مئی برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پہ سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہے۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے،
سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں، آپ ساری شب اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگرست۔ اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا، جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا۔ میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں۔ میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں، آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے۔ وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، تو خود پریشان ہوا۔ صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی۔ اللہ اکبر! میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میری زبان پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے۔ اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے۔ قرآن سے پیار
اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے. حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو, اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے, اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے. تیسری بات, عقل الحلال. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے, اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے, اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا, اشعث اغبر کے لفظ ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے, اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے, شکستہ حالت, پراگندہ صورت, اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. یمد یدیہ, دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے, اور کیا کہتا ہے, اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں, بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے, غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے, لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے, ملتزم سے لپٹا ہوا ہے, حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے, اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے. تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے, حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے, تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے. چوتھی چیز, کف الاذی. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے, تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں, تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف کی گئی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے, تو وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم, اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم, مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم, تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے ضمانت دیتے ہیں, میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت, تیری جان, تیری آبرو سلامت ہے, اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا, میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے, وعلیکم السلام. میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے. اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں, یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں, یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا. چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظوں کا. یہ پھول ہیں, ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں, ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں, اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ, سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا, تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر, یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے, کتنا خوبصورت ہے, درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے, کیسے رنگ ہیں, کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی, گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار, کیا پتیاں ہیں, کیا رنگ ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا لطافت ہے. الجھنے لگے, کہا بول سبحان اللہ, یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے. تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے.
جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے۔ لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے۔ تو کف الاذی چوتھی چیز، اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ اہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ۔ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے۔ اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا۔ ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں۔ وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں، تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے، دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو ایک ماحول فراہم ہوا ہے۔ آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو۔
ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔